ناظرین و ناظرات، مختصر وقفے کے بعد ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان آپ کے پروگرام صبرس میں حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خطیب آل عمران جناب مولانا عباس علی قمی صاحب اور جناب ببرک علی بھٹی ذاکر اہل بیت۔ وقفے سے پہلے گفتگو تھی اور مولانا نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ اہل تشیع کا کیا مطلب ہے، یہ عقائد کیا رکھتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں ان عقائد کو کس طرح نافذ کرتے ہیں، اور دیگر قوموں میں ان کا کیا مقام ہے اور وہاں پہ یہ کس طرح رہتے ہیں۔ ابھی دیگر قوموں کا سوال باقی ہے، مگر جناب عباس علی قمی صاحب نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اہل تشیع کا مذہب عقیدہ آج سے نہیں بلکہ رسول خدا کے دور سے ہے، اور سب سے بڑا شیعہ جناب سلمان فارسی تھے، اور امام علی کو اپنا امام ماننے والے، الہ اسلام امام علی کو امام ماننے والے اور ان کی فقہ کو لے کے چلنے والے کو فقہ جعفریہ یا شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں، اور ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی دہشت گردی نہیں کی، اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنا ہمیشہ ہیرو سمجھا ہے، اور ہمیشہ دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ ہمارے ائمہ کرام جن میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین زین العابدین علیہ السلام شامل ہیں، وہ ہم پر شرمندہ ہوں۔ تو جب بات علی کی ہو تو دل بھی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے علی کی منقبت سنی جائے۔ تو چلتے ہیں ایک دفعہ پھر جناب ببرک علی بھٹی صاحب کی طرف کہ جناب ببرک علی بھٹی صاحب ہمیں حضرت امام علی علیہ السلام کی منقبت سے نور بصیرت عطا فرمائیں۔ بسم اللہ جناب علی شان صاحب، ایک بزرگوں کا کلام ہے، نفیس الذاکرین جناب غلام قمر مرحوم صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا، مولا ان کے درجات بلند کرے، اور ایک التماس ہے کہ ان کے صاحبزادے، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جناب ذاکر انیس رضا قمر صاحب، جو کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ کچھ علیل ہیں۔ دعا ہے کہ سب مومنین ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سنو مفتیو یہ ہے ایمان میرا، علی کو میں نفس خدا جانتا ہوں۔ سنو منکرو یہ ہے ایمان میرا، علی کو میں نفس خدا جانتا ہوں۔ تمہارے خیالوں میں گر یہ غلو ہے تو میں اس غلو کو روا جانتا ہوں۔ سنو منکرو یہ مصیبت میں سب نے علی کو پکارا، پریشانیوں میں یہی ہے سہارا۔ مصیبت میں سب نے علی کو پکارا، پریشانیوں میں یہی ہے سہارا، پریشانیوں میں یہی ہے سہارا۔ او آدم یا خاتم سبھی انبیاء کا، علی کو میں مشکل کشا جانتا ہوں۔ سنو منکرو، صلوات پڑھ لیں گے۔ قبلہ سب شعر ہے۔
نہ میں مولوی ہوں نہ مفتی نہ قاضی، مگر پھر بھی کر لوں گا اللہ کو راضی، مگر پھر بھی کر لوں گا اللہ کو راضی، مگر پھر بھی کر لوں گا اللہ کو راضی، شب ہجر سو کر بساتے نبی پر خریدی ہے کس نے رضا جانتا ہوں، سنو منکرو یہ چلا جا رہا ہوں لیے عزم کامل، یقیناً ملے گی مجھے میری منزل، یقیناً ملے گی مجھے میری منزل، یقیناً ملے گی مجھے میری منزل، چلے جس پہ سلمان مقداد ابو ذر، میں کمبر ہوں وہ راستہ جانتا ہوں، سنو منکرو یہ ہے ایمان میرا، علی کو میں نفس خدا جانتا ہوں، تمہارے خیالوں میں گر یہ غلو ہے تو میں اس غلو کو روا جانتا ہوں، سنو منکرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین و ناظرات، پروگرام صبرس جاری و ساری ہے، اور آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے طارق اسماعیل ساگر صاحب کی، جس کا عنوان ہے پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں، اور ہمارا موضوع ہے قیام پاکستان، اہل تشیع اور اقوام بین الاقوام۔ جناب طارق اسماعیل ساگر اپنی کتاب کے پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں کے صفحہ 124 کے اوپر خونہ شام بھیڑیوں اور بیچارے پاکستان کے حوالے سے عنوان سے لکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی صرف بھیڑیوں کا ایک گروہ ہیں کہ جس کا جب جی چاہے، کیا ہم صرف بھیڑوں کا ایک گروہ ہیں کہ جس کا جب جی چاہے ہمیں لاٹھی سے ہانک کر اپنی مرضی سے لے جائے، ہمارا استعمال کرے، ہمارا استحصال کرے، پھر ہمیں کسی دوسرے کسائی کے ہاتھ فروخت کر کے اپنا بوریا بسترا باندھ کر چلا جائے؟ جی ہاں، اب ہمیں بطور قوم سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، ورنہ جس رفتار سے پاکستان برسر اقتدار اشرافیہ پاکستان کے 90% عوام کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، شاید اگلے کچھ سالوں میں من حیث القوم ہمارا وجود ہی مٹ جائے۔ یہ تھا تجزیہ جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب کا، جو اپنی وہ کتاب میں مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جس سے ہم وقتاً افادہ حاصل کر رہے ہیں، اور اپنے موضوع کے حساب سے گفتگو کو آگے بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک خوبصورت منقبت ہمارے ببرک علی بھٹی صاحب نے ہماری شریعت، ہمارے آئین اور ہمارے تاریخ کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات، اس کے لیے میرا ایک شعر ہے جو ایک شیعہ اور علی کو ایک ہی قطعے کے اندر پرو دیتا ہے کہ نماز وقت پہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے، قرأت قرآن کی کرتا سنائی دیتا ہے، اور علی کے چاہنے والے کی صفت اول ہے، علی کے نقش قدم پر دکھائی دیتا ہے۔ تو جناب قبلہ، اس قطعہ کی روشنی کے اندر میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ
شیعہ شان حیدر قرار بحیثیت پاکستان اور پاکستان میں امن و آشتی کے حوالے سے آپ نے اہل تشیع کو کردار تو بیان کر دیا، لیکن پاکستان دنیا کی تقریباً تمام، ہندوستان، پاکستان، عراق، سعودی عرب، یمن، تقریباً برطانیہ، امریکہ، جہاں دیکھ لیجئے اہل تشیع کی ایک خاصی آبادی وہاں پر موجود ہے۔ تو بحیثیت ایک قوم، ہم ایک بین الاقوامی قوم بھی ہیں جو تمام دنیا کے ممالک کے اندر بستی دکھائی دیتی ہے، تو بحیثیت ایک عالمگیر قوم جہاں جہاں بھی ہم بستے ہیں اس قوم، اس ملک کے حوالے سے ہمارے کردار پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے۔ شیعہ نے حیدر قرار، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم شیعہ نے علی اور شیعہ نے حیدر قرار کہتے ہیں، تو بعض لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور اس لیے کہتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار یا شیعہ نے علی۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، ہم شیعہ نے حیدر قرار اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے چونکہ فرمایا تھا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے من کنت مولا ہو فہاد علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا جیسے میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ واضح طور پہ فرمان موجود ہے۔ اب جنہوں نے بھلا دیا ان کی بات نہیں کر رہا، جن کو یاد ہے وہ اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو شیعہ نے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر شیعہ کا کردار پوری کائنات میں دیکھا جائے، اس دنیا میں جو آج کے دور کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو شیعہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں گے، انصاف سے بات کرنی چاہیے، کوئی بھی کسی مسلک سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ انصاف کے ساتھ دیکھ لے کہ شیعہ آپ کو کہیں بھی دہشت گرد نظر نہیں آئیں گے۔ شیعہ کی جو ایک ہی اس وقت تنظیم ہے جو سب سے اوپر چل رہی، جس کا نام ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ فقط اسرائیل کی مخالفت کرتی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی بستیوں پہ بستیاں بناتے ہوئے جا رہا ہے، جس کے اس وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں بنائے گا، اس کے باوجود وہ بناتا ہے، وہ فلسطین کو تکلیف دیتا ہے، وہ لبنان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں حزب اللہ جو ہے وہ فقط اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے، ورنہ حزب اللہ ایک پرامن تحریک ہے۔ اور اگر شیعہ کی اس تحریک کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو شام میں جو باغی جنہوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، اس کا نام میں عرض کر دوں، اسی کا نام ہے آئس، داعش اسی کو کہتے ہیں، آئس اسی کو کہتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ سعودی عرب والے سارے وزیر، بادشاہ سے لے کر پاکستان سے لے کر اور جو بھی ٹی وی سے انٹرویو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر باغی اس کو کہتے ہیں جو حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا داعش والے باغی نہیں تھے؟ جو بشار الاسد کے مقابلے میں آئے تھے وہ باغی نہیں تھے؟ وہاں سعودی عرب نے کیا کردار ادا کیا؟ بلکہ وہاں تو داعش کو، آئس کو سعودی عرب ہی نے بنایا تھا، سعودی عرب ہی نے اسلحہ فراہم کیا تھا، وہاں پہ پھر بشار الاسد کی حمایت کیوں نہیں کی؟ اور اس کے بعد جب عراق میں اسلامی حکومت کے خلاف باغی اٹھے، وہی داعش گئی اور آئس گئی، تو وہاں پہ کیا سعودی عرب نے حملہ کیا تھا؟ فضائی حملے کیے تھے؟ یمن ہی میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات جو آپ کی باتوں میں کے دوران میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مسلمان یہ نہیں سوچتے کہاں اسلام میں بادشاہی کا تصور موجود ہے۔ اگر بادشاہی کی بات آئے اور ہم کہہ دیں علی بادشاہ، تو کہتے ہیں جی صرف اللہ بادشاہ۔ اچھا، علی بادشاہ نہیں ہو سکتا، لیکن شاہ فہد بادشاہ تھا، سلمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، یہ سارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، علی بادشاہ اور حسین بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام میں اسلام کی کسی تاریخ میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے جو بتا رہی ہو کہ بادشاہی نظام اسلام میں جائز ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے، غلامی کو دور کرنے کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن بالکل اسلام کے برعکس عمل کرتے ہوئے مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے مسلمان، کوئی ہے ملا جو یہ بتائے کہ اسلام میں ایسے بادشاہی کا تصور ہے جو دوسرے کو انسان نہ سمجھے؟ آج ہم پاکستانی جو سعود کی باتیں کر رہے ہیں، حرمین شریفین کی بات ہی نہیں ہے۔ حرمین شریفین سب کے مشترکہ ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا صحافی
یا کوئی ایسا سعودی جو یہ کہے کہ یمن کے کس بندے نے کہا ہے کہ میں حرمین پہ نعوذ باللہ حملہ کروں گا، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور دوسرا زیدی جو ہیں، وہ زیدی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے سارے اعمال سنیوں والے ہیں، اور سعودی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنی ہیں، زیدی شیعہ نہیں ہیں۔ زیدی میں تھوڑا عرض کر دوں کہ زید، حضرت زید بن علی تھے، امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد قیام کیا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ زیدی پیدا ہوئے، یہ کہنے لگے کہ زید امام ہے اور اس کے آگے وہ ائمہ کو نہیں مانتے، جیسے ہم اثنا عشری ہیں، جیسے ہم 12 امام کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارے اعمال بھی ان کے اہل سنت والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں پہ بادشاہی کا تصور ہے؟ جو بادشاہی تھی شاہ ایران کی ایران میں، جب وہ ختم ہوئی، حالانکہ وہ تھا بھی شیعہ، تو ہر شیعہ نے خوشی منائی۔ امام خمینی جب انقلاب اسلامی کو لے کے آئے تو ہر شیعہ نے خوشی منائی۔ بادشاہی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو دوسرے اس کے غلام ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جو مسلمان مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں سعود خاندان کی مذمت کرنی پڑے گی اس بات پر کہ جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ جو کفالت کا نظام ہے، یہ جو ہمارے لوگ وہاں رہ رہے ہیں غیر شیعہ حضرات، وہ اس بات پہ بھی توجہ نہیں دیتے کہ کفالت کا نظام کہاں ہے بھائی اسلام میں، کہ کفیل ہو، پیسے آپ کما رہے ہیں، دیں آپ کفیل کو۔ یہ کیا طور طریقہ ہے؟ اس سے تو بہتر تو آپ کو یورپ امریکہ ملے گا، جہاں جو آپ کا حق نہیں کھاتے، جو آپ کا حق نہیں مارتے، جہاں پہ بادشاہی نظام ایسا نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے۔ ہیں مسلمان، ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، اور کہتے ہیں بھی بادشاہ۔ لیکن شیعہ کو، جو ہمارا کردار ہے اہل تشیع کا، شیعہ نے حیدر کردار کا، وہ پوری دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، نہ کہیں بادشاہی ملے گی، ہر جگہ پہ آپ کو جمہوری سسٹم ملے گا، جمہور ملے گی، عوام ملے گی، جیسے لوگ کہیں گے ویسے کام ہوگا۔ ایران دیکھ لے، بہت سارے پراپوگنڈے موجود ہیں بھائی، تاریخ پڑھ کے دیکھو، ایران کی تاریخ، ایران کی صورتحال جا کے دیکھو، کوئی ظاہر پہ جائے، کوئی زیارت پہ جائے، کوئی جا کے وزٹ کرے تو دیکھے کہ ایران میں کیا نظام ہے۔ بالکل سعودی عرب والا نظام نہیں ہے۔ سعودیہ میں تو یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی چومنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن اجازت نہیں۔ بھائی کیوں نہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ نہیں ہے سعود خاندان کا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام صرف سعود خاندان ہے، اس کے علاوہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ آپ ایران میں چلے جائیں، مشہد مقدس میں چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، نجف چلے جائیں، کسی بھی حرم اقدس میں چلے جائیں، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، جو بھی کریں، اہل سنت والی نماز پڑھیں، اہل حدیث والی نماز پڑھیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن مدینے میں جائیں، مکے میں جائیں، سجدہ گاہ جو کہ پیغمبر کی سنت ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا، وہ رکھے تو وہ چھین لیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کو شیعت میں کہیں بھی ایسا اسلام نہیں ملے گا، اور ہمیشہ آپ کو رواداری ملے گی، بھائی چارہ ملے گا، اتحاد ملے گا، اتفاق ملے گا۔ یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے درس دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا درس ہے کہ حق بات پہ ڈٹ جاؤ، چاہے سامنے امریکہ ہو، چاہے سامنے اسرائیل ہو۔ آج جو اسلام کے ٹھیکیدار بنا ہوا ہے سعودی عرب، آج جب بالکل کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوا تو اس نے حملہ کر دیا دوسرے ملک پہ، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ بادشاہی نظام کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے، وہ پھر اس کے جاننے کے باوجود بھی سعودی عرب کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ کس کے آسرے پہ چلتا ہے؟ خدا نے اتنی صلاحیتیں دی، آزمایا ہے سعود خاندان کو، خداوند عالم نے اتنی صلاحیتیں دی، اس کے باوجود سعود خاندان اسلام پہ نہیں چلتا، وہ اسلام کے بالکل برعکس چلتا ہے، وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتا ہے۔ آج جب سعود خاندان جو ہے وہ یمن پہ حملہ کرتا ہے تو اسرائیل سعود خاندان کی تعریف کرتا ہے۔ اسرائیل کی سعود خاندان کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ یہود ہیں تو یہ سعود بھی یہود ہیں۔ اسرائیل کا ان کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ سعود تو نام کے ہیں یہ یہود۔ آج ان کو بڑا یاد آتا ہے کہ حرمین پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ان کے بڑے ذہن میں آتی ہے کہ حرمین پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حرمین پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، یہ بالکل پراپیگنڈا ہے، یہ سعود خاندان کی بات ہے۔ سعود خاندان اس وقت کیا کر رہے تھے جب عثمانیوں کی حکومت تھی اور عثمانی خادمین حرمین شریفین تھے، اس وقت خادمین کی کیا حالت تھی ان کی، سعود خاندان کی؟ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کو ختم کیا تھا۔ انہیں اس وقت ان سعود خاندان کو حرمین شریفین کا احساس نہیں تھا، ان کا عثمانیوں کو جو کہ شیعہ نہیں تھے، وہ بھی اہل سنت تھے، ان کی حکومت کو ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بادشاہت چاہتے ہیں، یہ کہیں بھی حرمین کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، یہ حرمین کے خرچے پہ پل رہے ہیں۔
جو بھی حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے فیسلٹی سہولیات دی جاتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل سہولت یہ ہے کہ جس کا جو عقیدہ ہے اسے اس کی اجازت دی جائے۔ ہمارا عقیدہ ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی چومیں، ہمارا عقیدہ ہے ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک پہ کھڑے ہو کر دعا کریں، کیوں ہمیں اجازت نہیں دی جاتی؟ اگر وہاں شیعہ ہوتے تو وہ نہ کسی اہل حدیث کو روکتے نہ کسی اہل سنت کو روکتے۔ جہاں پہ ہمارے شیعہ موجود ہیں آپ دیکھ لیں، تحقیق کر کے دیکھ لیں، وہ کبھی رواداری کا ہاتھ دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ اتفاق سے رہتے ہیں، وہ رواداری سے رہتے ہیں، وہ جمہور سے مل کے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں حسین ابن علی نے درس دیا تھا کہ اگر تم کہیں جگہ زیادہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی وہاں پہ زبردستی نافذ کر دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مسلکوں میں سے فقط شیعہ اثنا عشری ہی یہ مسلک ہے جو کسی سے زبردستی نہیں کرتا بلکہ عقل سے بات کرتا ہے، اتفاق کو اتحاد سے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے، ہمیں جہاں کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، لبنان میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ہماری کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ملے گی بلکہ ہم دفاع کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے آئمہ کا درس تھا کہ ہم نے پرامن بن کے رہنا ہے، اور الحمدللہ ہم ہر ملک کے پرامن شہری ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، مولانا صاحب کو میرا بہت عاجزانہ سلام ہے، اور آپ سب لوگوں کو جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے۔ جی علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آج کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ جی میں اس حوالے سے جو ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت اچھا بیان کر رہے تھے اس کو، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہرحال ہماری جو شیعہ مسلک ہے، بہرحال یہی وہ ایک واحد مسلک ہے جو ہمیشہ محبت اور اخوت کا بیان دیتی ہے، چاہے ہمارے کسی مولانا کو مرجع اکرام سے لے کے اور نیچے تک جتنے ہمارے پاس مولانا ہیں ماشاءاللہ سب یہی بیان دیتے ہیں کہ محبت اور اخوت کا، یہ کہیں اور سے ہمیں درس نہیں ملتا۔ اور آپ جہاں تک آل سعود کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ جیسے مولانا صاحب نے بولا بادشاہی نظام پوری دنیا کے اندر یعنی کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر ایٹ لیسٹ یہ بادشاہی نظام تو نہیں ہونا چاہیے، اور جو ان لوگوں کی لیے بہت بڑھ چڑھ کے ہماری حکومت اس وقت جو ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے اپنے ملک کے حالات تو دیکھو کہ اپنے ملک میں کیا حالات ہیں، اور کیا یہ لوگ رائٹ پہ ہیں، کہ اگر یہ رائٹ پہ ہوتے تو ان کی مدد کرنا بنتی۔ اور جہاں تک حرمین اور شریفین کا تعلق ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس کی طرف حرمین اور شریفین کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، سوائے ایک یزید کے جس کے کام ایسے تھے، جس نے جو وہاں پر گھوڑے بنوائے تھے مسجد نبوی میں، اور جو وہاں پر ہوا تھا، یہ تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو سعود خاندان ہی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، خود یہ توہین کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں یہی اسی بات میں مولانا صاحب آنا چاہ رہا تھا کہ وہی لوگ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ کیا حرمین شریفین کی یہ بات کریں گے کہ یمن کے لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، حرمین شریفین کو خطرہ ہے، انہی سے خطرہ ہے۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے جنت البقیع کو ڈیمولش کیا تھا، اور کس نے ڈیمولش کیا تھا جنت البقیع کو؟ آج ہماری حکومت ان کے لیے محبت اپنے دل میں رکھتی ہے کہ ان کی مدد کریں گے ہم، شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو بھی۔ بہت شکریہ علی بھائی، بہت شکریہ۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں ایک مختصر بریک کی طرف۔